آواز نہیں پہنچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على نبیہ ورسولہ المصطفى وعلى آلہ واصحابہ البررة التقى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد باللسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنار یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی. آقا تیرے سوا یہ قدرت کس کو ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے رات خلوص و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے داتا و آقا مدنی تاجدار کائنات کے مالک و مختار اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند جھوم کر درود پاک پڑھیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے حضرات کچھ عرض کرنے سے قبل رسول برکت کے لیے چند اشعار نعت و منقبت کے ملاحظہ فرما لیں. اجازت ہے؟ سننے کے لیے سب تیار ہیں؟ تو جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ آگے تشریف لے آئیں. کوئی جگہ خالی ہے سامنے، ادھر آ جائیں. آمنے سامنے رہیں گے تو مزہ آئے گا. علماء کرام کے نورانی چہرے کی ان چمکتے ہوئے چہروں کی زیارت کیجیے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ حضرات کے سامنے اتنے علماء کرام کے چہرے سامنے. علماء کرام کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ماشاءاللہ اسٹیج پر علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ گلشن محمودیہ اور گلشن صدیقیہ کے یہ مہکتے اور چمکتے ہوئے پھول اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، علم میں برکتیں عطا فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ بالخصوص تمام علماء کی حفاظت فرمائے. علماء کرام کی آپ زیارت کریں اور ادھر توجہ کریں. میں کچھ اشعار پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور جھوم کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گلشن زندگی میں بہار آ گئی، گلشن زندگی میں بہار آ گئی، ان کے در کی فضا دیکھتے دیکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گلشن زندگی میں بہار آ گئی، ان کے در کی فضا دیکھتے دیکھتے. خوشبو چہرے پہ آئی غضب کی خوشی، حسن غار حرا دیکھتے دیکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آواز کو نہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے آواز خود بخود کھل جائے گی۔ خوشبو چہرے پہ آئی غضب کی خوشی، اس نے غارِ حرا دیکھتے دیکھتے، اور یہ دعائیہ شعر ہے، ہر شخص یہ سمجھے کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ یا الہی یہی ہے دعا بس میری، مجھ کو رہنے کو مل جائے کوئے نبی، مجھ کو رہنے کو مل جائے کوئے نبی، تاکہ وقت اجل دم نکلتا رہے، تاکہ وقت اجل دم نکلتا رہے، ان کا گنبد ہرا دیکھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ بہت وقت اچھے اجل دم نکلتا رہے، ان کا گنبد ہرا دیکھتے دیکھتے، اور اپنے گھر سے عمر کر کے وعدہ گئے، لے کے قتل نبی کا ارادہ گئے، اپنے گھر سے عمر کر کے وعدہ گئے، لے کے قتل نبی کا ارادہ گئے، لے کے قتل نبی کا ارادہ گئے، پڑھ اٹھے وہ مگر کلمہ طیبہ، پڑھ اٹھے وہ مگر کلمہ طیبہ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ پڑھ سبحان اللہ۔ اٹھے وہ مگر کلمہ طیبہ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے، اور سوچئے سوچنے کا ہے موقع ملا، غوث اعظم کا رتبہ ہے کتنا بڑا، سوچئے سوچنے کا ہے موقع ملا، غوث اعظم کا رتبہ ہے کتنا بڑا، سوچئے سوچنے کا ہے موقع ملا، غوث اعظم کا رتبہ ہے کتنا بڑا، غوث اعظم کا رتبہ ہے کتنا بڑا، تم بے اذنی کہا جب میرے غوث نے، تم بے اذنی کہا جب میرے غوث نے، مردہ زندہ ہوا دیکھتے، تم بے اذنی کہا جب میرے غوث نے، مردہ زندہ ہوا دیکھتے دیکھتے، اور اہل تحقیق خواجہ کی خدمت میں ہے، آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے، کہ اہل تحقیق خواجہ کی خدمت میں ہے، آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے، آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے، انا ساگر کو کوزے میں بلوا لیے، انا ساگر کو کوزے میں بلوا لیے، کیسے خواجہ پیا دیکھتے دیکھتے، انا ساگر کو کوزے میں بلوا لیے، کیسے خواجہ پیا دیکھتے دیکھتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں جناب محمد حسین صاحب کہ انہوں نے اس نورانی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات بھی کہ اللہ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ اس مبارک عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور تمام شرکاء کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ حضرات، اس غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کانفرنس
کے اندر آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے کچھ ساتھ لے کر کے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آپ کو کرامتیں نہیں سناؤں گا، بلکہ آج جو حالات ہم اور آپ کے سامنے ہیں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے. میں آئیے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنی جو موجودہ حالات کے بالکل عین مطابق، ایک ایک مصرع آپ غور کریں، ایک ایک مصرع بالکل حالات کے عین مطابق. کہ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی. بہت غور کریں، ذہن حاضر رکھیں اور حالات کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. ہماری تاریخ کیا تھی اور کیا ہے، اور آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی. تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی. بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی. تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی. کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی. کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی. کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا. کوئی ماضی دکھاتا تھا، کوئی مستقبل بتاتا تھا. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے. یعنی سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے. اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ ہی کو بھلا بیٹھے. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے. بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے. بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے. کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے. کیوں؟ خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے. اب اس کا گھر بھی خالی ہے. آپ مسجدوں کے حالات دیکھیں گا، جائزہ کر کے دیکھیں. مسجدیں ہماری ویران پڑی ہوئی. فجر کی نماز میں جا کر کے دیکھیں تو 4 5 10 مشکل سے 15 آدمی ائمہ کرام یہاں موجود ہیں. اب اس کا گھر بھی خالی ہے. قہر دنیا پہ طاری. اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے. ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے. ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے. وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. ابھی بھی وقت ہے لوگوں، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. ابھی بھی وقت ہے لوگوں. کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے. کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے. خدا راضی کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے. ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے. حضرات، میں نے جو گفتگو کا، جو میں نے اپنی تقریر کا، اپنی گفتگو کا موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے اطاعت مصطفیٰ کے بغیر تم کسی راہ پر نہیں. اطاعت مصطفیٰ کے بغیر تم کسی راہ پر نہیں. تو آئیے بلا تمہید و تمثیل موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں نیوز چینل میں تریپورہ کے مسلمانوں کی حالت، مسجدوں کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کہاں ہے؟ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ہم پر آئے. اس سے پہلے اپنے حالات کو سدھاریں. تو آپ حضرات بھی موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو بغور سماعت فرمائیں کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. بولی ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اور دوسری طرف کورونا کا قہر، ہر طرف ایک ہی آواز ہے، کورونا کورونا کورونا. تو آپ بھی تو کچھ کرو نا. What is a corona? Corona is a torment of Allah. Corona is a punishment of Allah. Corona اللہ کا ایک عذاب ہے. کورونا اللہ کا ایک قہر ہے.
لہٰذا بھی میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ حضرات کو بھی مشرف کیا، قرآن عظیم کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ Proclaim, O dear Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. O mankind, if you love Allah, follow me. Allah will love you and forgive you your sins, and Allah is oft forgiving, most merciful. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو۔ اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تمہارے گناہ بھی بخش دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا قرآن عظیم کا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 70-71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ O people who believe, fear Allah and speak rightly, He will rectify your deeds for you and forgive you your sins. And whoever obeys Allah and His noble messenger has indeed achieved a great success. ارشاد فرماتا ہے رب کائنات اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، یعنی سچی اور درست حق اور انصاف کی بات کہو اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سنوار دے گا، تمہارے اعمال سنوار دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، ورنہ اطاعت مصطفیٰ کے بغیر تم کسی راہ پر۔ اب قرآن عظیم کی میں نے 2 آیت کریمہ پیش کی، ان دونوں آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم رسول ہاشمی کے فرمان کے فرما بردار رہے، جب تک ہم رسول ہاشمی کے فرمان کو عملی جامہ پہناتے رہے، جب تک ہم رسول ہاشمی کے نقش قدم پر چلتے رہے، جب تک ہم پیغمبر اسلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، جب تک ہم سنت نبوی پر عمل کرتے رہے، جب تک ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ رہا، جب تک ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے رہے، اس وقت تک ہم غالب تھے۔ دشمن بھی ہمارا نام بڑے ہی ادب و احترام سے لیا کرتے تھے، دولت ہمارے قدموں میں تھی، عزت ہمارے چلبوں میں تھی، اور دشمنوں میں ہماری ایسی ہیبت تھی کہ ہم جس طرف کا رخ کر دیا کرتے تھے تو ملک پر ملک فتح ہوتے چلے جاتے تھے، کسی کو ہمارے مقابل آنے کی ہمت نہ تھی، کسی کو ہمارے مقابل آنے کی جرت نہ تھی۔ اور اس وقت کا مسلمان اگر ہزاروں کے بیچ میں بھی کھڑا ہوتا تھا تو دور سے دیکھنے والا پہچان لیتا تھا کہ نبی کا غلام کھڑا ہوا ہے، اور آج کا مسلمان قریب میں کھڑا ہو تو پہچاننا مشکل پڑتا ہے کہ یا اللہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، کیونکہ آج ہماری شکلیں دیکھو تو انگریزوں جیسی، لباس دیکھو تو انگریزوں جیسا، اور اپنی ہماری رسم و رواج دیکھو تو یہودیوں جیسی۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی، تم وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہو نور۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یعنی ان کی شکلیں دیکھو تو انگریزوں جیسی، ان کا لباس دیکھو تو انگریزوں جیسا، ان کی چال ڈھال دیکھو تو انگریزوں جیسی، اور ان کی رسمیں دیکھو تو یہودیوں جیسی۔ یہ وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اگر آپ کہیں بہت اچھا، ماشاءاللہ، کہ اب کہاں گئی مسلمانوں کی وہ شان، وہ عزت، وہ وقار، وہ دولت، وہ ثروت، وہ حوصلہ، وہ دبدبہ، وہ حکومت، وہ سلطنت، وہ جذبات، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کیوں ہے پریشان؟ ایک ہی جواب ملے گا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے
سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہم نے اپنے نبی کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے. آج ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ نہیں رہا. آج ہم نے سنت نبوی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے. آج ہم مسلمان ہیں صرف نام کے. یہ میں نہیں کہتا, میں ابھی آپ کو حدیث پاک پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دشمنوں کے مقابل کمزور کیوں نظر آ رہا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی, ورنہ ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ اگر ایک طرف دشمنوں کی تعداد 1000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہے, مگر کامیابی 313 کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان مضبوط تھا, عمل تھا, تقوی تھا, پرہیزگاری تھی, اور دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت و محبت تھی. اور اس سچی عقیدت و محبت کے جلوے ان کی زندگیوں میں نظر آیا کرتے تھے. اور آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی پریشان کیوں؟ سنیں حدیث پاک مشکات شریف باب تغیر الناس الفصل الثانی صفحہ نمبر 459 سطر نمبر 19 20 21 22. عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوشک الامم او تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولكن غثاء غثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حدیث پاک کا ترجمہ سنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے حالات کو دیکھیں. یہ میں نے کیا پڑھا؟ حدیث پاک. کیا پڑھا میں نے؟ حدیث پاک. کسے کہتے ہیں حدیث پاک؟ آسان لفظوں میں سمجھیں. آپ بولیں تو بات کہیں, میں بولوں تو بات کہیں, پردھان منتری بولے تو بات کہے, میرے نبی بولیں تو حدیث پاک ہے. حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور حالات کو سامنے رکھیں اور پھر غور کریں کہ آج ہم جس حالت میں ہیں یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آ رہا ہے اور بہت جلد آ جائے گا. وہ وقت آ رہا ہے اور بہت جلد آ جائے گا کہ جب سارا کفر متحد ہو جائے, ساری کفری طاقتیں ایک ہو جائیں گی اور تم پر یعنی تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گی جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ایمان قومیں یہود و نصارہ مشرکین و مجوسی وغیرہ تمہیں مٹانے کے لیے ان قریب سب ایک ہو جائیں گے, بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے, آؤ مسلمانوں کو مٹاتے ہیں, آؤ مسلمانوں کو ستاتے ہیں, آؤ مسلمانوں کو ملک سے باہر کرتے ہیں, آؤ ان کی مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں, آؤ ان کے مدرسوں پر حملہ کرتے ہیں, آؤ ان کی شریعت پر حملہ کرتے ہیں, آؤ ان کے قرآن کو جلاتے ہیں. تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. حضرات بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آج یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں مگر ہم پھر بھی سوئے ہوئے ہیں. تو جب میرے نبی نے یہ فرمایا کہ ان قریب بے ایمان قومیں تمہیں مٹانے کے لیے سب ایک ہو جائیں گی, صحابہ کی مجلس ہے, محفل سجی ہوئی ہے, میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں, بھری محفل میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ یہ حدیث پڑھی ہے میں نے, کیا آقا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ یعنی ہمارے مقابلے میں جو کفار و مشرکین کے حوصلے اتنے بلند ہو جائیں گے, کیا اس کی وجہ یا رسول اللہ یہ ہوگی کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہو گئی ہوگی؟ کیا اس وقت ہماری تعداد آقا کم ہو گئی ہوگی جیسے آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے کفار و مشرکین کے دلوں میں ہمارا خوف بیٹھا ہوا ہے؟ اب جملہ سنیں, میرے نبی فرماتے ہیں نہیں, at that time you will be very much. اس وقت تو تم بہت ہو,
اس وقت تو تم بہت ہوگے، آج کے مقابلے اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور یقیناً میرے نبی کے فرمان کے مطابق اس وقت ہم لاکھوں کی تعداد میں تھے، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ تعداد ہے کیسی؟ معلوم ہے یہ تعداد ہے کیسی؟ سنو، میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، پر ہوگی کیسی؟ فرمایا اس وقت صرف تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ، دکھاوا زیادہ ہوگا اور حقیقت کچھ نہیں۔ سمندر میں آپ نے جھاگ دیکھے؟ جب جھاگ اوپر کنارے پر آئے اور دور سے دیکھیں تو کیا روشن منظر لگتا ہے، لیکن جب قریب جائیں اس کی حقیقت دیکھیں تو اس کی حقیقت کچھ ہوتی ہے؟ آج ہمارا سب ختم، یہی حال ہے آج مسلمانوں۔ فرمایا میرے نبی نے اس وقت صرف تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ گے، دکھاوا زیادہ ہوگا اور حقیقت کچھ نہیں، بزدلی ہوگی، آپس میں نہ اتفاقی ہوں۔ ایک ایک جملہ نوٹ کریں اور اپنے درمیانی حالات کو دیکھیں۔ فرمایا میرے نبی نے بزدلی ہوگی، آپس میں نہ اتفاقیاں ہوں گی، آپس میں بغض و عداوت حسد و کینہ ہوگا۔ بولو آج یہی حال ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم اگر آج ہمارے دل آپسی نا اتفاقیوں اور آپسی بغض و عداوت اور حسد و کینہ سے پاک ہو جائیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں۔ اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر، سبحان اللہ، سبحان جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں۔ خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم، خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم، اگر ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا دیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فائزان غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اگر ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر۔ تم عرضی یہ کر رہا تو میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مگر وہ تعداد ہوگی کیسی؟ فرمایا اس وقت صرف تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جائے، دکھاوا زیادہ ہوگا اور حقیقت کچھ نہیں، بزدلی ہوگی، آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی، آپس میں بغض و عداوت حسد و کینہ ہوگا، دل پریشان ہوں گے، آرام طلبی ہوگی، نمازوں سے غفلت ہوگی، بے عملی ہوگی، بد عملی ہوگی، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہوگا، سود خوری ہوگی، شراب خوری ہوگی، رشوت خوری ہوگی، چگل خوری ہوگی، دغا بازی ہوگی، جوا بازی ہوگی، سٹا بازی ہوگی، بدکاریاں ہوں گی، عیاشیاں ہوں گی، فحاشیاں ہوں گی، بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی، عقلوں کی کمی ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ حالات ہیں۔ فرمایا جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ۔ فرمایا اس وقت جب یہ ساری بیماریاں پھیل جائیں گی، یہ ساری برائیاں پھیل جائیں گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، تمہارا خوف، تمہارا دبدبا نکالا۔ جب یہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر جو تمہارا رعب تھا، جو شکلیں دیکھ کر کے گھبرا جاتے تھے، کسی کی ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا تھا کہ نظر ملا کر کے، اور میں جب یہ بیماریاں، یہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب، تمہارا دبدبا نکال دے۔ اور پھر فرمایا آگے کا جملہ سنیں، وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن یعنی سستی اور کمزوری ڈال دے، تمہارے دلوں میں وہن یعنی سستی اور کمزوری ڈال دے۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہو، یا رسول اللہ وما الوہن، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تمام بیماریوں کی وجہ، ان تمام برائیوں کی وجہ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں۔ توجہ ہے جی ارشاد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ہوا ہے خوبصورت سا ایکسیڈنٹ۔ اچھا جن کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ آگے کا جملہ سنیں، فرمایا میرے نبی نے ان تمام بیماریوں کی وجہ، ان تمام برائیوں کی وجہ صرف دو چیزیں ہوں گی، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔
جس قوم کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں وہ دنیا وہ قوم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آج مسلمان کا یہی حال ہے، آج مسلمان موت سے تو ڈر رہا ہے مگر دنیا کی محبت اس موت کے ڈر پر ایسی غالب آ چکی ہے۔ آج مسلمان دنیا کی محبت میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ اس نے موت کو بھلا دیا ہے۔ پر یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بننا تو انجان آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آج جو کفار و مشرکین مسلمانوں پر حاوی ہیں تو یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ کوئی ایسی برائی جو ہم میں نہیں پائی جاتی؟ شراب پینے والے ہم میں، نشہ کرنے والے ہم میں، گانجا پینے والے ہم میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت ہوتی ہے ایسی ہی میں نے دیکھا، نشہ کرتے ہیں، پنچر وغیرہ جوڑنے کا وہ ٹیوب وغیرہ آتا ہے، بچوں کو اگر کوئی چیز نشے کی نہیں ملتی ہے تو وہ ٹیوب کھا کر کے وہ نشہ اختیار کرتے ہیں۔ بچوں کی حالت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گٹکا کھا رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، ماں باپ کو ہوش نہیں، خود ہمیں اپنا ہوش نہیں ہے تو بچوں کی کیا توجہ کریں؟ ہم خود ہی بے عمل ہیں، بچوں کو کیا عمل کی ترغیب دیں گے؟ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، پہلے حکم دیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ وہ جہنم کی آگ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا، حتی احمرت، 1000 برس تک جب آگ کو بھڑکایا گیا تو آگ سرخ ہو گئی، ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی ابیضت، پھر اسی سرخ آگ کو 1000 برس تک اور بھڑکایا گیا حتی ابیضت، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی، ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی اسودت فہی سوداء مظلمۃ، فرمایا پھر اسی سفید آگ کو 1000 برس تک اور بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ آگ کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی، کوئی چنگاری اس میں سرخ نظر نہیں آتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ شراب پینے والے ہم میں، نشہ کرنے والے ہم میں، جوا کھیلنے والے ہم میں، سٹا کھیلنے والے ہم میں، سود کھانے والے ہم میں، رشوت کھانے والے ہم میں، دغا بازی کرنے والے ہم میں، غداری کرنے والے ہم میں، بھائی بہن رشتہ داروں کا حق مارنے والے ہم میں، چوری کرنے والے ہم میں، ڈاکہ زنی کرنے والے ہم میں، ماں باپ کو ستانے والے ہم میں۔ ذرا جوانی کیا آئی ہے کہ ماں باپ کا ادب و احترام ہی بھولے، ماں باپ کو ستانے والے ہم میں۔ کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے آپس میں جھگڑے کرانے والے ہم نے، غیبت کرنے والے ہم نے، چغل خوری کرنے والے ہم نے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ بڑا سینہ تان کے کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں محبت رسول کا اثر نظر نہیں آتا، ہماری چال ڈھال میں محبت رسول کا اثر نظر نہیں آتا، ہمارے رسم و رواج میں محبت رسول کا اثر نظر نہیں آتا۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب میں بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف آ رہا ہوں، غالباً قرآن کہتا ہے
महबूब आप फरमा दें, अगर लोगों तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा कहते किसको है? इत्तिबा का मतलब क्या है? इत्तिबा का मतलब ये है कि जब आजान हो तो तुम्हारे कदम मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। इत्तिबा का मतलब ये है कि जब तुम चलो तो तुम्हारे चलने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम बैठो तो तुम्हारे बैठने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम सो तो तुम्हारे सोने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम उठो तो तुम्हारे उठने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम पियो तो तुम्हारे पीने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपने से बड़ों से बात करो तो तुम्हारा बड़ों से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपने से छोटों से बात करो तो तुम्हारा छोटों से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपने बाप से बात करो तो तुम्हारा बाप से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपनी माँ से बात करो तो तुम्हारा माँ से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपनों से बात करो तो तुम्हारा अपनों से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम गैरों से बात करो तो तुम्हारा गैरों से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम तिजारत करो तो तुम्हारा तिजारत करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम कारोबार करो तो तुम्हारा कारोबार करने का अंदाज बोले नबी नबी, लिबास ऐसा पहनो कि तुम्हारा लिबास बोले नबी नबी, शक्लें ऐसी बना लो कि तुम्हारा चेहरा बोले नबी नबी। अल मुख्तसर ये कि जब तुम्हारी हर अदा बोलेगी नबी नबी तो अपने गैर भी देख करके ये कहेंगे वो देखो अपने नबी का सच्चा गुलाम आ रहा है। मर करके कब्र में पहुंचोगे तो मुनकर नकीर भी कहेंगे ये देखो नबी का गुलाम सो रहा है, और जब कब्र से हश्र की तरफ रवानगी होगी तो फरिश्ते भी कहेंगे वो देखो नबी का गुलाम जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो देखो नबी का गुलाम। अब आखिरी जुमला नोट करें, तुम शरीयत मुस्तफा के पाबंद हो, नमाज रोजे के पाबंद हो जाओ, नमाज रोजों के पाबंद हो जाओ, शरीयत मुस्तफा के पाबंद हो जाओ, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने लगो। फिर अगर तुम पर जुल्म हुआ या तुम्हारी मस्जिद या मदरसे पर हमला हुआ या किसी को गाय के नाम पर मारा गया या किसी को लब जिहाद के नाम पर मारा गया, मारे गए हैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, तो खुदा की कसम फिर तुम्हें किसी दुनियादार से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मदद आसमान से आएगी। जब मदद आसमान से आएगी तो हर तरफ से ये सदा गूंजेगी न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है कौले नबी है कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और फिर तुम्हारी जबान पर सदा होगी सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्योंकि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा। लेकिन शर्त ये है, कुरान दूसरी जगह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ओ पीपल हु बिलीव इन द इस्लाम इन फुल एंड डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द डेविल, इंडीड ही इज योर ओपन एनिमी। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, और जब तुम इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओगे, जानते हो फिर मदद कैसे आएगी? आओ मैदान बद्र, मुख्तसर जुमलों में मैदान बद्र की तरफ आए। जंग बद्र है रमजानुल मुबारक का महीना, 17वां रोजा है, मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद 950, एक रिवायत के मुताबिक 1000। बहरहाल मेरे नबी ने अपने गुलामों का हौसला बुलंद करते हुए फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते भेज दे? तवज्जो करें, और ये कोई आम किताब नहीं, कुरान पढ़कर सुना। हाँ, कुरान अज़ीम का 4था पारा सूरह आले इमरान आयत नंबर 124 125, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन। फरमाता, when you the prophet Muhammad peace and blessings be upon him said to the believers, is it not sufficient for you that your Lord may support you by sending down 3000 angels? मेरे महबूब, याद करो उस वक्त को कि जब तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते उतार दे? जुमला नोट करें, इधर
محبوب نے غلاموں سے کہا کہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتار دے؟ ادھر میرے رب کا جواب آ گیا، اور جواب بھی دیکھیں کیسا آیا ہے۔ آیت نمبر 125، بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصفمين۔ Yes, why not? If you patiently endure and remain pious, and the disbelievers attack you suddenly, your Lord will send down 5000 marked angels to help you۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے حبیب کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار میرے حبیب کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کر لو اور دشمن اسی وقت تم پر حملہ کر لے، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور دشمن اسی وقت تم پر حملہ کر دے تو تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے بات کتنے کی تھی؟ 3000 فرشتوں کی۔ رب فرماتا ہے میرے حبیب پھر تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے نہیں 5000 فرشتوں کو بھیج دے۔ کتنے فرشتوں کو؟ 5000 فرشتوں کو۔ آخری جملہ، پھر وہ وقت آ گیا، جنگ بدر کی صبح ہو، جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق 5000 فرشتے بھیج دیے۔ فرشتے آ گئے، مصطفیٰ نے دیکھ لیا، نگاہ صحابہ اور ہے، نگاہ مصطفیٰ اور ہے۔ دیکھ لیا مصطفیٰ نے، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کے حکم سے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر آ گیا، فرشتوں کا لشکر آ گیا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد دیکھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم میدان بدر میں جب ہم دشمن پر حملہ کرتے تھے تو ہماری تلوار ابھی دشمن کی گردن تک پہنچتی نہیں تھی، خدا کی قسم سر اس سے پہلے ہی کٹتا ہوا نظر آ رہا۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علامہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آج بھی مسلمان شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے تو خدا کی قسم یہ 5000 فرشتے صبح و قیامت تک مومنوں کی مدد کرتے رہیں۔ لیکن عمل درست کر لو، رو نہیں، شکوہ مت کرو کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کسی کی ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا جو ظلم کر سکے، لیکن تم پہلے خود صحیح ہو جاؤ، کسی کی مجال نہیں جو نظر ملا کر کے بات کرے۔ اب پوری تقریر کا نچوڑ، آخری جملہ، قرآن عظیم کی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر، مفسرین کرام کے اقوال کو سامنے رکھ کر، منبر رسول سے علماء کی موجودگی میں حاضرین کے روبرو دعوے کے 60 ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں آج بھی مسلمان اگر شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے لگے تو دشمن حملہ کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچے گا کہ میں جس پر حملہ کر رہا ہوں وہ ایک مسلمان، ورنہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، اور پھر یہی کہو گے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر اب بھی خیر چاہتے ہو تو یہ عہد کر لو ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہو اللہ رب العزت نبی کے صدقے میں معاف فرمائے، جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر مجھے خود آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔